السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کو جو ایک بڑی دلچسپ اور اہم خبر دیں گے وہ ہے افغان طالبان کی اب جو دستاویزات، جو امریکی مذاکرات ہوتے رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، پھر غنی کی حکومت کا گرنا، اس سب کے اوپر بہت ہی اندر کی اور دلچسپ خبروں سے بھری ہوئی سٹوری سٹیو کول نے کیا ہے، ہمارے فیوریٹ میرے تو جرنلسٹ ہیں، تو وہ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ اور وہ اب جو پاکستانی ریاستی ادارے، اسٹیبلشمنٹ، فوج اور یہ حکومت طالبان سے جو ایکسپیکٹیشن لگائے بیٹھی ہے، جو ڈیل کر رہی ہے، ہمیں اس سب کو جو یہ اندر کی کہانیاں سامنے آئی ہیں اس پر رکھ کے پرکھنا ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ ہمیں یہ امید بھی قائم کرنی ہوگی کہ کیا تحریک طالبان والے جو افغان طالبان ہیں وہ کیا پاکستان کے تحریک طالبان پاکستان سے کیا مذاکرات کو کامیاب بنانے میں کوئی واقعی دلچسپی رکھتے ہیں، اور کیا واقعی کوئی سنجیدہ کوشش کریں گے۔ یہ ایک ساری اندر کی دلچسپ کہانی ہے، اس کا ہم اوپر آپ کو آج بتائیں گے۔ یہ اندر کی کہانیاں تو جو ڈیٹیل کیبلز اور کنورسیشنز کا جو انہوں نے مطالعہ کیا ہے سٹیو کول نے، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بڑی دلچسپ اس پہ کہانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو زلمے خلیل زاد تھے، یہ جو اس وقت کے صدر تھے اشرف غنی افغانستان کے، یہ ان کے اسکول فیلو تھے، لیکن دونوں میں ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ بھی تھا، اس لیے اشرف غنی ان کے بارے میں الزام بھی لگاتا تھا کہ یہ بھی خود کو افغانستان کے پریزیڈنٹ کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال زلمے خلیل زاد کے بارے میں جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پہ یہ، اور امریکی جو آپ کہہ لیں کہ وائٹ ہاؤس یا پینٹاگون، ان سب میں ان کی جو پرسیپشن تھی وہ یہ تھی کہ یہ بہت جھوٹے ہیں اور یہ کلیئر بات نہیں کرتے، کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ بہت ہی دھوکے باز ہے زلمے خلیل زاد، لیکن کیا کریں، اگر ہم افغان طالبان سے ڈیل کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے یہ دھوکے باز ہی چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات زلمے خلیل زاد تک بھی پہنچی، تو زلمے خلیل زاد کو کسی نے بتایا کہ وہ تو آپ کے بارے میں صدر ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے، تو کہتے ہیں زلمے خلیل زاد نے جواب دیا کہ وہ آپ نے سنا نہیں ہوا کہ واشنگٹن میں اگر آپ نے کسی کو دوست رکھنا تو کتا رکھ لیں۔ مطلب انہوں نے ٹرمپ کو، آپ سمجھ جائیں کہ اس سے تشبیہ دی۔ پھر اسی طرح وہ اسی میں لکھتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد جب جاتے تھے دوحہ میں مذاکرات کرنے کے لیے، تو ہی واز لائک کہ بس کسی طرح سے بھی ڈیل ایگزیکیوٹ ہو جائے جلدی سے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ٹرمپ بالکل ڈیل ڈسکارڈ کر دے تو میری ویلیو ختم ہو جائے۔ تو وہ اپنی ویلیو کو کیش کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ایک سرکاری پروٹوکول اور ایک عہدہ انجوائے کر رہے تھے افغانستان کے اوپر امریکہ کے مذاکرات کے طور پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کنسیشنز پہ کنسیشن، ایون کہ جب وہ مذاکرات میں بیٹھتے تھے تو طالبان نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے 5000 لوگ چھوڑ دیں۔ کہتے تو امریکی جو مذاکراتی ٹیم جو بیٹھی ہوئی تھی اس میں لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے اگر قیدی چھوڑ دیں تو پہلے ان سے آپ یہ گارنٹی لیں کہ یہ سیز فائر کریں گے اور افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ وہ زلمے خلیل زاد نے لیے ہی نہیں، قیدی چھڑوا دیے افغان صدر کے اوپر دباؤ ڈلوا کے، اشرف غنی جو اس وقت کے صدر تھے۔ پھر وہ ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ زلمے خلیل زاد یہ گئے، یہ عموماً ملا برادر کو، ان کو یہ وزٹ کیا کرتے تھے ان کے ہوٹل روم میں، جو ایک 7 اسٹار ہوٹل تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک دن ان کے روم میں گئے تو انہوں نے نوٹ کیا کہ جو ان کے روم کی کھڑکی تھی وہ سوئمنگ پول پہ کھلتی تھی، اس میں سے سوئمنگ پول نظر آتا تھا نیچے اور ہوٹل کا، اور وہ کہتا ہے سوئمنگ پول میں تو وہ بکنیز میں لڑکیاں نہا رہی گھوم رہی۔ تو کہتا ہے زلمے خلیل زاد کی سینس آف ہیومر یہ لوگ لکھتے ہیں کہ بہت اچھی تھی، تو انہوں نے ملا برادر کو کہا کہ یار آپ تو جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں سے نیچے جو کچھ آپ کو نظر آتا ہوگا، آپ اپنے آپ کو جنت میں تصور کرتے ہوں گے کہ حوریں پھر رہی ہیں بکنیز میں، اس قسم کا انہوں نے ٹانٹ کیا اور مذاق کیا۔ تو اس پہ کہتے ہیں کہ ملا برادر فوراً چل کے آئے اور انہوں نے آ کے کھڑکی کے پردے آگے کر دیے، یعنی کہ جب تک زلمے خلیل زاد نے نہیں کہا تھا وہ کھڑکی کھلی تھی اور وہ
نیچے دیکھ رہے تھے کیا کچھ ہے. تو اسی طرح وہ پھر دیگر واقعات بھی لکھتے ہیں کہ کس طرح سے قیدی چھوڑے گئے سب کچھ. اور پھر وہ ایک اور دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر جو طالبان تھے، افغان طالبان، انہوں نے امریکی ٹیم کو کہا کہ آپ لوگوں کو ہم لوگ فیسلٹیٹ کریں گے، آپ لوگ اگر آئی ایس یعنی کہ دولت اسلامیہ کا جو چیپٹر تھا افغانستان میں جس کو اسلامک اسٹیٹ خراسان کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا اگر آپ آئی ایس کے لوگوں کو ماریں گے تو ہم آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی اجازت دیتے ہیں اپنے جتنے القاعدہ کے لوگ مارنے ہیں وہ بھی مار لیں. یعنی کہ ان ادر ورڈز وہ القاعدہ جس کے لیے ایک دور میں طالبان کہتے ہیں کہ جی امریکہ سے لڑ کے اپنی حکومت کھو دی، اب وہ امریکیوں کو پیشکش کر رہے تھے مار دیں جتنے مرضی القاعدہ کے لوگ ماریں. تو یہ ایک وہ تھا، اور بڑے طریقے سے وہ اس میں اس پوری سٹوری میں سامنے آتا ہے کس طرح سے طالبان نے یہ جنگ امریکہ کی جلد بازی اور ظلم خلیل زاد کی وجہ سے نیگوسیشن کی ٹیبل پر جیتی، اور امریکہ نے ابینڈن کیا اشرف غنی کو. اور پھر وہ آخری لمحات بھی لکھتے ہیں کہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے افغانستان کے، جو امریکی جو افغان صدر اشرف غنی کے محب، وہ کہتے ہیں کہ محب اللہ ایک دفعہ جس دن یہ لوگ بھاگے اس سے ایک دن پہلے انہوں نے امریکی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تھا ان سے یہ بات چیت کر رہے تھے کہ یہ طالبان کابل کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، یہ وہ. تو اس میں بات ہو رہی تھی کہ وہ ہم لوگ جو اہم لوگ ہیں ان کو یہاں سے ایگزٹ کروا لیں گے، ایویکویشن کریں گے، امریکی حکام کہہ رہے تھے. تو کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے اور اشرف غنی کو بھی نکال لیں گے کہ نہیں، ہماری جگہ ہے کہ نہیں. یعنی کہ وہ چھوڑنے کو تیار بیٹھے تھے. یہ بلا وجہ اشرف غنی کہہ رہے تھے کہ آخری دم تک لڑوں گا اور آخری خون کے قطرے تک لڑوں گا. تو یہ حالات تھے. لیکن ظاہری بات ہے جب افغان آرمی اور سب کو امریکہ نے ابینڈن کر دیا تو پھر وہ کیا لڑ سکتے تھے. طالبان نے آ رہا تھا انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. لیکن اس پہ جو ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ افغان طالبان جو کمٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، جو باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں، لازمی نہیں کہ وہ اس میں ایز اٹ از یقین بھی رکھتے ہیں. انہوں نے امریکہ کے ساتھ بہت سی کمٹمنٹس کی، سیز فائر کی، امریکہ پر حملے نہیں ہوں گے، افغان جو حکومت ہے حامد کرزئی کی اس سے ہم مذاکرات کر کے پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ سب کچھ انہوں نے کیا. تو اب اگر وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کروا کے کوئی ڈیل کروا دیں گے، تو یہ خام خیالی ہے. ہمارے یہاں بڑا پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے بیان دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان کی جو طالبان ہیں ان کا حصہ نہیں ہے. بھائی وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ کے یہاں رہ رہے ہیں، اگر وہ آپ کا حصہ نہیں ہے تو نکال لیں ان کو پھر. اور پھر دیکھیے انہوں نے کل ابھی 2 دن پہلے وہ ایک انٹرویو میں ذبیح اللہ مجاہد نے، ویڈیو کلپ موجود ہے انٹرنیٹ پہ جو سب سے ہمارے لیے پریشانی کی باعث ہونا چاہیے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں وہی کفر کا نظام ہے جو افغانستان میں تھا اشرف غنی کے دور میں. پاکستان کا آئین بھی ویسا ہی کفریہ آئین ہے. اور تو انہوں نے پاکستان کے نظام کو بھی ایک کافرانہ نظام قرار دیا ہے. یہی ٹی ٹی پی بھی کہتی ہے ہمارے بارے میں کہ یہ آئین ہے ہی کافرانہ اور ہم اس کو نہیں مانتے اور ہم اسلامک نظام اور شریعہ چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی کہ ہماری جو ریاست ہے وہ جن سے مذاکرات کر کے ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتی ہے وہ کہیں انتہا پسندی اور قتل و غارت کو تو نہیں مین سٹریم کرنا چاہ رہی. تو ٹی ٹی پی جو ہے اس سے یہ مذاکرات کا معاملہ بڑا ہی کیئرفلی دیکھنے والا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ ٹی ٹی پی نے ختم کر دیے مذاکرات، سیز فائر ختم کر دیا، اور کل ہی پولیو ٹیم کی حفاظت کرنے والے 2 پولیس اہلکار شہید کر دیے ٹی ٹی پی نے. اب دیکھیے کہ یہ ہمارے جو ماؤں کے بیٹے جن کا خون جا رہا ہے، کیا اس خون کی کوئی قیمت نہیں ہے ریاست کے لیے؟ اگر ٹی ٹی پی واقعی کچھ واپس آنا چاہتے ہیں اور دہشت گردی ترک کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم، لیکن وہ پوزیشن آف پاور سے مذاکرات کر رہے ہیں کہ وہ بدستور ہمارے لوگ شہید کرتے رہیں گے جب تک ہم ان کے آگے گھٹنے نہیں جھکائیں گے، سرنڈر نہیں ریاست کرے گی، جس طرح سے ریاست نے ٹی ایل پی کے آگے سرنڈر کیا، جبکہ ہم ہیں جو پوزیشن آف ویکنس سے مذاکرات کر رہے ہیں.
ایک نیوکلیئر پاور، 6 لاکھ فوج، اتنی بڑی ایئر فورس، وہ کیا ہم نے اس ملک سے جنگیں جیتی ہیں، سوات میں، باجوڑ میں، دیگر، اب کیا ہو گیا ایک دم سے؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے مذاکرات کریں، ان کو اب بات کریں؟ وہ ایک عمل روکنے کو ہی تیار نہیں، وہ ہمارے بدستور لوگوں کو شہید کر کے ہم پیغام دے رہے ہیں کہ اگر نہیں کرو گے ہمارے آگے سرنڈر، ہماری بات ہماری ٹرمز پہ نہیں مانو گے تو پھر آپ کے لوگ ہم شہید کرتے رہیں گے۔ تو یہ بڑا تشویشناک بات ہے۔ تو ہم بہرحال آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔